بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ایک قاریہ محترمہ سمرہ انتصار صاحبہ نے کچھ پیسے بھجوائے تھے کہ ان پیسوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حقدار لوگوں کو راشن اور ادویات وغیرہ لے کر دے دوں۔ جو ہی مجھے قاریہ نے پیسوں کے متعلق بتایا، میں نے اسی وقت چند گھروں کی فہرست تیار کر لی جن کو میں ذاتی طور پر حقدار سمجھتا تھا، مگر میری والدہ صاحبہ ایسے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیتی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے پہلے آپ اچھی طرح تلاش کرو کہ کوئی اور ایسا شخص نہ ہو جو ان سے بھی زیادہ حقدار ہو۔ لہٰذا میں نے تحقیق شروع کر دی۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے گاؤں میں راجن پور کی ایک فیملی آ کر آباد ہوئی تھی جو 4 افراد پر مشتمل تھی: میاں بیوی، 14-15 سالہ ہاتھوں پیروں اور زبان سے محروم بچہ اور ایک 6-7 سالہ خوبصورت سی بیٹی۔ وہ فیملی انتہائی شریف النفس تھی۔ شوہر حامد گوپانگ کسی مل میں کام کرتا تھا، جبکہ اس کی بیوی انتہائی پردہ دار خاتون تھیں اور جس شخص نے ان کو ہمارے گاؤں میں رہنے کے لیے اپنا گھر دیا تھا، وہ کرائے یا احسان مند پر اسی شخص کے گھر میں بطور ملازمہ کام کرتی تھیں۔ بوقت ضرورت گاؤں کی کوئی بھی عورت ان کو بلاتی تو وہ کام میں مدد کے لیے آ جاتی۔ ان کی محنت اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے چند اور گھروں نے ان کو ماہانہ تنخواہ پر رکھنا چاہا، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ جن چودھری صاحب نے ان کو یہاں پناہ دے رکھی ہے، وہ کسی اور کے گھر میں جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یقیناً اس کی وجہ دور حاضر کے مرد حضرات ہوں جو کسی بھی وقت غیر محرم عورت کے لیے درندہ بن جائیں۔ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کچھ لوگوں نے اس مجبور عورت کی مجبوری کو سمجھ لیا اور خاموش ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اسے رئیس زادی کا لقب دیتے ہوئے کہا کہ محنت کرنے پر اپنا دل نہیں تھا اور الزام چودھری صاحب پر لگا رہی ہے، لہٰذا انہوں نے بھی قطع تعلق کر لیا۔ مگر عورت چونکہ حق اور سچائی پر قائم تھی، لہٰذا لوگوں کے رویے سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی۔ ابھی میں پیسوں کے صحیح حقدار لوگوں کی ہی تلاش کر ہی رہا تھا کہ پتہ چلا حامد گوپانگ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حامد گوپانگ کو دمے کی تکلیف تھی اور رات کو ڈیوٹی کے دوران اچانک اس کی سانسیں اکھڑ گئی اور دوبارہ بحال نہ ہو سکی۔ یوں وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے گزر گئے۔ حامد گوپانگ کی موت کے بعد اس کی میت ہمارے گاؤں پہنچا دی گئی اور اس کی تنخواہ میت پہنچانے پر آنے والے اخراجات کے مد میں کاٹ لی گئی۔ حامد گوپانگ کی موت کی خبر سن کر میں اور میری والدہ صاحبہ بھی ان کے گھر گئے۔ وہ گھر کم قید خانہ زیادہ تھا۔ اندر ایک ہی کمرے میں حامد کی میت پڑی، ساتھ پڑے بستر پر معذور بچہ لیٹا رو رہا تھا۔ کمرے کے دوسرے کونے میں 2 بکریاں بندھی ہوئی تھیں جنہیں عید قرباں پر بیچنا تھا، اور تیسرے کونے کو کچن کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ چوتھے کونے میں چولہا جلانے کے لیے خشک لکڑیاں جمع کر رکھی گئی تھیں۔ ہمارے گاؤں کے کل 5 لوگ وہاں موجود تھے، جن میں سے واحد میں مرد تھا۔ باقی 4 خواتین تھیں، جن میں ایک میری والدہ اور باقی 3 دوسری خواتین تھیں۔ میری والدہ صاحبہ نے حامد گوپانگ کی بیگم سے پوچھا تھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تو حامد گوپانگ کی بیوی نے ایک طرف کر کے میری والدہ صاحبہ کو کہا تھا کسی طرح یہ دونوں بکریاں اچھی قیمت پر فروخت کروا دیں۔ میرے پاس تو شوہر کا کفن خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں اور میں میت واپس راجن پور لے جانا چاہتی ہوں، ایمبولینس کا کرایہ وغیرہ بن جائے گا۔ میری والدہ نے میری طرف دیکھا تو بے اختیار میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے اس خاتون کو ماں جی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ بکریاں فروخت نہ کریں، آپ کے لیے کفن اور ایمبولینس کا انتظام میں کر دیتا ہوں۔ عورت کے چہرے سے پریشانی ہٹ گئی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس لاچار بے سہارا عورت کے لیے شوہر کے مر جانے سے زیادہ پریشانی اس کے کفن دفن کی تھی۔ ابھی زندگی کی باقی تلخیوں کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ مجھے پیسوں کا صحیح حقدار مل چکا تھا۔ میں نے والدہ صاحبہ کو ساتھ دیا، بازار جا کر کفن خریدا، میت کو غسل دینے کے لیے ضرورت کی دوسری اشیاء خریدی اور غسل دینے کے لیے آدمی کا انتظام کروا دیا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی قاریہ سمرہ انتصار صاحبہ اپنی جیب، والد صاحب اور والدہ صاحبہ کے تعاون سے ایمبولینس کا انتظام کیا اور 40,000 روپے میں نے ایمبولینس کے لیے ادا کر دیے۔ حامد گوپانگ صاحب کی میت کو غسل دینے کے بعد جنازہ کروا کر روانہ کرنے کے لگے تو میری نظر اس 6-7 سالہ یتیم بچی پر پڑی جو زمین پر لیٹ کر رو رہی تھی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید وہ باپ کی موت کی وجہ سے رو رہی ہے، مگر بعد ازاں جب اس کی والدہ کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو معلوم ہوا کہ باپ کا نیا اجلا کفن دیکھ کر بچی نئے کپڑوں کی ضد کر رہی تھی۔ شاید وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اس کا باپ سب سے اہم سہارا اس دنیا کا جا چکا ہے، جبکہ والدہ اسے روتے ہوئے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا، ہم جیسوں کو ایسے نئے کپڑے
مر کر ہی نصیب ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں نشتر تھے جو میرے دل میں اتر گئے تھے۔ مجھے نہیں پتہ باقی لوگوں کے دلوں پر ان الفاظ کا اثر ہوا تھا یا نہیں، مگر میرا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ میں نے بچی کو اٹھایا، ساتھ لیا۔ سمرا انتصار صاحبہ کے دیے گئے پیسوں میں سے بچی کو نئے کپڑے اور جوتے لا کر دیے، اس کے والد صاحب کی میت کے قدموں میں بٹھا کر روانہ کر دیا۔ حامد صاحب راجن پور کے اپر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے حالات سے دگرگوں ہو جانے پر بھی کبھی لکھوں گا، مگر اس وقت وہ بیچارے اپنی کمائی کا کفن بھی نہیں پہن سکے تھے۔ ان کی کمائی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگوں زندگی کی آزمائش کو سامنا کرتے کرتے ہی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، مگر حالات جیسے بھی ہوں کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب ماں باپ کو لگا کہ ان کے تمام تدابیر ناکام جا رہی ہیں تو بوڑھے والدین اٹھے اور ترجمے والا قرآن اٹھا لائے۔ اپنی بیٹی کے سامنے یہ آیت با ترجمہ کھول کر رکھی۔ ترجمہ: وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان اور رحم والا ہے، تم اس کا مزہ چکھتے، مگر بیٹی کے دل پر شاید مہر لگ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم اور سرچشمہ ہدایت قرآن پاک پاس ہوتے ہوئے بھی وہ راہ راست سے ہٹ گئی اور والدین سے قطع تعلق کر کے ماڈلنگ کی رنگین دنیا میں جانے کے لیے گھر سے چلی گئی تھی۔ اس کا نام مشل نصیر تھا۔ اس نے لوئر مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، مگر اسے والدین کی بھرپور توجہ اور پیار ملا تھا۔ اسے ہر ممکن بھائیوں پر ترجیح دی جاتی تھی، مگر اس بے جا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا، اور پھر آغاز جوانی میں ہی اس نے گاؤں کے سب سے امیر اور لوفر لڑکے سے نام نہاد محبت کر لی۔ اسی محبت کی راہ پر چلا کر حمزہ لغاری نے اسے ماڈلنگ کی دنیا کے سنہرے خواب دکھائے۔ اس کے حسن کی تعریف کر کے اس کے جسم کو نوچا اور بعد ازاں اس کے دل میں دولت کا لالچ جگا کر اسے ماڈلنگ اور ایکٹنگ کی دنیا میں لے جانے کے لیے اسے والدین کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب مشل نے والدین سے اس متعلق بات کی تو اس کے والدین نے اسے سمجھایا کہ مسلمانوں اور اہل ایمان لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے کام کریں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور ناپسندی ہو۔ والدین کی باتیں سن کر مشل نے والدین کو دقیانوسی سوچ کے مالک کہتے ہوئے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور والدین کو کڑوی کسیلی باتیں سنانے کے بعد پوچھا کہ تم جیسے پینڈو گنوار جنگلی لوگوں کو مذہب کے بارے میں زیادہ علم ہے، یا جو اتنا پڑھ لکھ کر میڈیا انڈسٹری میں آتے ہیں یا اپنے چینلز بناتے ہیں ان کو زیادہ علم ہے؟ اور ساتھ ہی اپنے محبوب کو بھی اپنے والدین کے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ گویا کہ حمزہ لغاری نے مشل نصیر کو پوری طرح باتوں سے برین واش کر رکھا تھا، مگر پھر بھی اسے خدشہ تھا کہ کہیں والدین کی محبت میں آ کر وہ اپنے ارادے سے ہٹ نہ جائے، لہٰذا اس نے نئی چال چلتے ہوئے مشل نصیر کو کہا کہ تمہارے والدین نہیں چاہتے کہ تم ترقی کر کے والدین اور اپنے بھائیوں سے آگے بڑھ جاؤ، شاید وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح اپنے باپ، بھائی، شوہر اور اپنے بچوں کی محتاج رہو۔ مشل نصیر اب کی بار بھی اپنے محبوب کی چال کو نہ سمجھ سکی اور والدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ تم لوگ میری ترقی کرنے سے حسد کرتے ہو، مجھے ساری زندگی محتاج دیکھنا چاہتے ہو، اس لیے مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ جب والدین کی ساری دلیلیں کم پڑ گئیں تو وہ اٹھے، وضو کیا، ترجمہ قرآن پاک لا کر مندرجہ بالا آیت اپنی بیٹی کو پڑھائی اور بتایا کہ اگر تم ماڈلنگ اور ایکٹنگ کے نام پر مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی پھیلاؤ گی تو تمہاری دیکھا دیکھی پتہ نہیں کتنی لڑکیاں راہ ہدایت سے بھٹک جائیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، ورنہ دونوں جہانوں میں ذلت تمہارا مقدر ہوگی۔ مگر اتنی واضح ہدایت بھی مشل کو فیصلہ بدلنے پر مجبور نہ کر سکی، اور وہ والدین اور بہن بھائیوں سے قطع تعلق کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب کے ساتھ ماڈلنگ اور ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے چلی گئی۔ جب مشل نصیر نے اپنے سارے سہارے اپنے ہی ہاتھوں سے توڑ دیے تو اس کے محبوب نے کھل کر اس کا جنسی استحصال شروع کر دیا، اور پھر بعد ازاں اسے اپنے دوستوں کے سامنے بھی پیش کرنے لگا۔ اس کے انکار پر اسے پیٹتا، نہ صرف خود پیٹتا بلکہ نشے میں دھت اس کے دوست بھی مشل پر تشدد کرتے۔ 4 ماہ تک نہ جانے کتنی بار کتنے لوگوں نے اس پر اپنی ہوس مٹائی، اور 4 ماہ بعد جب وہ
امید سے ہو گئی تو اس کا محبوب اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اب والدین اور بھائی رکھنے کو تیار نہ تھے۔ محبوب حوث مٹا کر جا چکا تھا۔ پہلے پہل مشیل نے انصاف کے لیے قانون کی مدد دی، مگر اسے جلد ہی پتہ چل گیا کہ پاکستان کا قانون بھی طاقتوروں کی داشتہ جیسا ہی ہے، وہ مظلوم کو کبھی انصاف نہیں دے سکتا۔ لہٰذا جو ہی اس کے محبوب حمزہ لغاری کو قانونی نوٹس ملا، وہ ملک چھوڑ کر دبئی چلا گیا اور قانون اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ تھک ہار کر مشیل چپ ہو گئی۔ اس کے کیس کی فائل کئی اور فائلوں کی طرح دب گئی اور اس کے نصیب میں زمانے کی ذلت اور رسوائی رہ گئی۔ آج جب اس نے بن باپ کے بچے کو جنم دیا تو اسے یاد آیا کہ اس کے والدین نے ٹھیک کہا تھا، شرعی حدود کو پامال کرنے والے کے لیے محض ذلت ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بچے کو جنم دینے کے بعد وہ پال نہ سکی۔ بچہ چند ماہ زندہ رہنے کے بعد مر گیا اور خود بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ بچہ زندہ نہ رہے، کیونکہ بچے کے باپ سے متعلق جس طرح کے سوال لوگ کرتے تھے، وہ سوال سننے سے مر جانا ہی اچھا تھا۔ بچہ تو مر گیا، مگر وہ آج بھی زندہ ہے اور در در پر دھکے کھا رہی ہے، ہر ملنے والے کو بتاتی ہے والدین غلط نہیں کہتے، قرآن جھوٹ نہیں کہتا اور اللہ تعالیٰ کی طاقت سے باہر کوئی جا نہیں سکتا، مگر افسوس کہ اب یہ ذلت اور رسوائی اسے ساری زندگی سہنی ہے۔ وہ لوگوں کی نظر میں پاگل تھا، پیشے کے لحاظ سے پروفیسر تھا، مگر اس نے اچانک سے ملازمت چھوڑی اور ہاتھوں سے سویٹر بننا شروع کر دیا۔ وہ سویٹر یا جرسی بن کر مختلف اسکول اور کالجز میں جاتا اور غریب طلباء کو تحفہ دے آتا۔ آج سے 35 سال قبل اس نے یہ کام اپنی جوانی میں شروع کیا تھا اور بڑھاپا آ چکا تھا۔ سویٹر اور جرسیاں بنتے بنتے اس کے ہاتھوں میں ریشہ آ چکا، نظر کمزور ہو چکی تھی، مگر اپنا کام وہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اس کو محض اس لیے پاگل قرار دے دیا تھا کہ اس نے پروفیسر والی ملازمت چھوڑ کر سویٹر اور جرسیاں بننا شروع کر دی تھی، مگر ہائے افسوس، لوگوں کی سوچ پر کسی نے بھی پروفیسر صاحب سے اس کام کی وجہ نہ پوچھی، اور حیرت کی بات تھی کہ ان کو پاگل کہنے والوں میں سے اکثر لوگ آج بھی اپنے بچے اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، اور پروفیسر صاحب نہ صرف بچوں کو مفت تعلیم دیتے بلکہ جرسیاں اور سویٹر بھی تحفے میں دے دیتے تھے۔ مجھے جب پروفیسر صاحب کے بارے میں پتہ چلا تو میں ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس سرگودا کے دور دراز گاؤں پکھوال پہنچا اور ان سے ان کی روداد سنی۔ ان کی روداد سن کر رو پڑا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، روز محشر اللہ کو بتانا، تیرے ایک گناہ گار بندے نے مجھے پہچان لیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ میں دنیا والوں کا نہیں اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں۔ آپ بھی سنیے پروفیسر صاحب کی کہانی انہی کی زبانی۔ میرا نام عبدالقادر ہے، میرا تعلق ضلع جہلم کے گاؤں ہرن پور سے تھا۔ میرے آبا و اجداد وہاں سے اٹھ کر میانی میں آباد ہوئے اور بعد ازاں پکھوال منتقل ہو گئے۔ میری پیدائش پر میرے والد صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے استاد بنائیں گے، کیونکہ تب میرے گاؤں کے قریب نہ کوئی اسکول تھا نہ کوئی استاد، لہٰذا میرے والد صاحب صبح مجھے گدھا گاڑی پر بٹھاتے، شہر میں موجود اسکول چھوڑتے اور وہیں سے جانوروں کے لیے چارہ لینے چلے جاتے۔ چونکہ جانور بہت زیادہ تھے، چارہ بناتے بناتے میری چھٹی کا ٹائم ہو جاتا۔ واپسی پر گدھا گاڑی پر چارہ ڈال کر لاتے، مجھے اسکول سے لے کر چارے کے اوپر بٹھاتے اور گھر لے جاتے۔ گو کہ میرے والد صاحب پڑھے ہوئے نہ تھے، مگر اس کے باوجود وہ مجھے اپنے پاس بٹھاتے اور مجھ سے سبق سنتے۔ شروع میں مجھے علم نہیں تھا کہ میرے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جب پرائمری پاس کرنے کے بعد مجھے علم ہو گیا کہ میرے والدین تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو والد صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں اسکول سے جو کچھ بھی پڑھ لکھ یا سیکھ کر آؤں گا وہ اپنے والد اور والدہ کو بھی پڑھاؤں گا۔ میں نے ان کی بات مان لی، چونکہ مجھے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو الگ الگ بتانا، سمجھانا اور پڑھانا پڑتا۔ اس وجہ سے ایک تو میرا سارا وقت گھر میں والدین کے سامنے گزرتا اور دوسرا والدین کو سمجھاتے سمجھاتے مجھے خود اسکول کا سارا سبق یاد ہو جاتا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا، میں نے اپنی BSc مکمل کی تو ساتھ ہی تحصیلدار کی ملازمتیں آ گئیں۔ میں نے درخواست دی اور مجھے ملازمت پر رکھ لیا گیا، مگر والد صاحب نے مجھے یہ ملازمت کرنے سے روک دیا۔ میں نے MSc میں داخلہ لیا اور ساتھ ساتھ مختلف ملازمتوں کے لیے درخواست دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار میں اسسٹنٹ کمشنر بھی منتخب ہوا اور پولیس میں ASI کی جاب کا بھی اہل ٹھہرا، مگر میرے والد صاحب نے اجازت نہ دی۔ خیر، پھر پروفیسر کے لیے ملازمت کا
موقع آیا میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ میں منتخب ہو گیا۔ اس دن میرے والد صاحب نے ایک جانور ذبح کر کے پورے گاؤں کی دعوت کی۔ سب لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ مجھے پہلی پوسٹنگ بہاڑی کے ایک کالج میں ملی۔ بعد ازاں کچھ سال لگا کر میں سرگودا امبالہ کالج میں آ گیا۔ امبالہ کالج میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد سیاسی بنیادوں پر میری عارضی ڈیوٹی گوجرانوالہ لگا دی گئی۔ وہاں کے پرنسپل صاحب انتہائی کرپٹ اور اثر رسوخ والے تھے۔ کرپشن میں اس حد تک ماہر تھے کہ انہوں نے کالج کے تمام اسٹوڈنٹس کو پابند کیا ہوا تھا کہ شوز، کتابیں، کاپیاں اور یونیفارم ایک مخصوص دکان سے لینے ہیں، اور اسٹوڈنٹس یہ سب چیزیں مہنگے داموں خریدنے پر مجبور تھے۔ جو بغیر یونیفارم کے کالج جاتا اسے کلاس میں نہ بیٹھنے دیا جاتا۔ اگر 3 دن تک یونیفارم یا متعلقہ چیز اس مخصوص دکان سے نہ خریدتا تو اس کا نام خارج کر دیا جاتا۔ میری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ جو انتہائی غریب اور سفید پوش گھرانے سے تھا، سردیوں کے موسم میں اس کے پاس کالج یونیفارم والی جرسی لینے کے پیسے نہ تھے اور کسی دوسری جرسی کو پہن کے کالج آنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک بار سخت سردی میں وہ لڑکا گھر میں پڑی دوسری جرسی پہن کر آیا تو پرنسپل صاحب کے حکم پر میں نے اسے کلاس سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا۔ سارا دن سخت سردی میں کھڑا رہنے کی وجہ سے وہ بچہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں فوت ہو گیا۔ جب مجھے بچے کی موت کی خبر ملی اور موت کی وجہ پتہ چلی تو میں اپنے آپ کو بچے کا قاتل سمجھنے لگا۔ میں نے پرنسپل کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بچہ بغیر یونیفارم کے کلاس نہیں لے سکتا۔ پرنسپل صاحب نے سختی دکھائی تو میں نے ملازمت چھوڑ دی اور بچوں کے لیے کالج یونیفارم جیسی جرسیاں اور سویٹر بن کر ان کو دینے لگا۔ میں بہت گوجرانوالہ میں رہا مگر پھر اپنے گاؤں منتقل ہو گیا۔ یہاں پہلے ٹائم اور رات کو سونے سے پہلے تک میں سویٹر بنتا ہوں۔ پچھلے ٹائم کالج، یونیورسٹی اور اسکول لیول کے بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ میں نے قرب و جوار کے اسکول، کالج کے یونیفارم جرسی جیسے دھاگے لے کر رکھے ہوئے ہیں اور تمام سفید پوش گھرانے جن کے بچے پڑھتے ہیں ان کی فہرست میرے پاس موجود ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ ان بچوں کو جرسی نہ خریدنی پڑے کیونکہ میں اکیلا آدمی سسٹم سے لڑ نہ سکا، مگر میں اس کرپٹ نظام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور مجھے یقین ہے کہ مجھ سے پڑھ کر جانے والا کوئی بھی انسان اس نظام کا حصہ نہیں بنے گا بلکہ اس متوازی چلے گا۔ جب بھی ملازمت چھوڑ کر آیا اور سویٹر بننا شروع کر دیا تو کسی نے بھی مجھے ملازمت چھوڑنے یا سویٹر بننے کی وجہ نہ پوچھی بلکہ مجھے پاگل کہنے لگے اور قرب و جوار کے گاؤں میں بھی مشہور کر دیا۔ مگر پھر بھی میں الحمدللہ کہتا ہوں کہ ان کا کوئی بچہ محض سردی کی وجہ سے نہیں مر گیا۔ اگر مر جاتا تو ان کو سمجھ جاتی کہ پروفیسر پاگل نہیں، فرشتہ صفت ہے۔ اتنی بات کے بعد پروفیسر صاحب رونے لگے اور ان کی اچھائی دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔